محبوب خدا، بدر الدجا شمس الضحا بلغ العلا کشف الدجا، سرور بنی آدم روح روان عالم جگر گوش کان کرم، صحاب کرم شفیع الامم پر مر جائے کرم، سید الانبیاء سید الاتقیاء گوہر ارتقا در بحر سخا، آفتاب خدا نور خدا جلوہ حق نما مظہر کبریا، ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی، سید سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل، سید نیک نام شاہ خیر الانام صبیح البیان فصیح اللسان، عادل بے عدیل دعائے خلیل لطف رب جلیل، حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات تقوی کائنات خوبی کائنات، للکار کائنات یلغار کائنات، آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمایا ہے، لیکن جیسا معراج اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسا معراج اللہ نے کسی اور نبی اور رسول کو نہیں عطا فرمایا۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، بات مختصر ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا یہ بات عقل میں نہیں آتی، شعور میں نہیں آتی، ادراک میں نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے سفر کیا جا سکتا ہے جبکہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے، پھر آگے چلے دوسرا آسمان ہے فاصلہ 500 سال کا ہے، تیسرا آسمان ہے فاصلہ 500 سال کا ہے، چوتھا آسمان ہے فاصلہ 500 سال کا ہے، پانچواں آسمان ہے فاصلہ 500 سال کا ہے، چھٹا آسمان ہے فاصلہ 500 سال کا ہے، ساتواں آسمان ہے فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر آگے 70,000 نورانی پڑھتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا سفر ہے، ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے سفر کر سکتا ہے؟ یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا آج تجھے یہ بات سمجھانے لگا ہوں، رب کا قرآن پڑھ، جب تو رب کے قرآن کو پڑھے گا تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے معراج کو بیان کرنے کے لیے جس لفظ کا آغاز کیا ہے وہ لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو دیکھ۔ لے جانے والا کون ہے؟ بابا جو لے جانے والا ہے اسے سبحان کہتے ہیں، اور سبحان کیسے کہتے ہیں؟ جہاں ساری کائنات کی طاقت کا اقتدام ہوتا ہے اس جگہ سے جس ذات کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے اسی کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی کو استاد جی سبحان کہتے ہیں۔ استاد جی فرما رہے تھے سبحان اللہ اپنے شوق سے کہنا ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان بھائی ہم نے کب کہا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں۔ لے جانے والے اللہ ہیں، جانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا کے معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہے، میرے آقا کے معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہے، معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہے۔ اور میں نے مومن کا معراج دیکھا ہے، اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ یہ آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر، اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ اکبر کہا ہے اور کہنے لگا اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دو۔ نہیں پڑھ سکتا، اس میں بھی توحید ہے۔ اللہ
سورۃ الاخلاص پڑھ لوں، اس میں بھی توحید ہے، کہا نہیں پڑھ سکتا۔ مولا پھر کہاں سے آغاز کروں؟ کہا لفظ سبحان سے اپنی نماز کا آغاز کرنے ہے، اس لیے کہ تو امتی ہے محمد مصطفیٰ کا، تو امتی ہے احمد مجتبیٰ کا، تو امتی ہے کالی کملی والے کا۔ اس کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، تیرے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ تیرے آقا عرشوں پہ آیا ہے، ان کا معراج ہو گیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آغاز بھی لفظ سب کہہ دو لفظ سبحان سے۔ مومن کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، آغاز لفظ سبحان سے ہے۔ توجہ کریں، میں نے قرآن پڑھا ہے، جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، 3 اندھیرے ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ توجہ کریں، 3 اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، سمندر کا اندھیرا بھی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں جو آیت اللہ نے نازل کی ہے اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آیت کریمہ دکھوں کا علاج ہے، آیت کریمہ مرض سے شفا ہے، آیت کریمہ پریشانیوں سے نجات دلانے والی ہے۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، مولا میں اس پریشانی کے عالم میں ہوں، میرے پریشانی کو جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں دکھ کے اندر ہوں، میرے دکھ کو جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میری فریاد کو سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے حال کو جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ و مقبی مقابا، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، فریاد سننے والا بھی تو ہے، مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا بھی تو ہے۔ میں نے کہا نبی کا معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، مومن کا معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ آیت کریمہ کو پڑھ، آیت کریمہ کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک یہ آیت کریمہ ہے، اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ ذرا توجہ کریں، موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، اللہ سے کہتے اللہ تو کیسے مخلوق کو روزی دیتا ہے؟ میرے اللہ نے کہا ہے موسیٰ یہ تیرے سامنے پتھر ہے تو اس پر عصا مار، میں تجھے اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے ہیں، پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک اور پتھر نکلتا ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک اور پتھر نکلتا ہے اس پہ عصا مارتے ہیں وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آگے آپ نے دیکھا ہے ایک کیڑا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک سبز پتا ہے، سرسبز ملائم پتا ہے، وہ اس کو چبا رہا ہے۔ اللہ تیری قدرت بڑی ہے، میں سمجھا کوئی نہیں ہوں، یہ 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا ہے اور وہ کیڑا پتا کھا رہا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے جو کان ہے اس کیڑے کے منہ کے قریب کر۔ جب منہ کے قریب کیا وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی ویذکرنی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر مجھے ریسٹ پہنچاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتھروں کے اندر بھی یاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر بھی میرے کلام کو سنتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ میرے حال سے باخبر رہتا ہے۔ میں نے کہا نبی کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، مومن کا معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، آیت کریمہ کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، اور جو وہ کیڑا پتھروں کے اندر رب کی حمد ثنا کر رہا تھا اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے۔ استاد جی
توجہ ہو تو آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وقت نہیں تفصیلاً عرض کرتا. جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. جنت میں ملائک کو دیکھا، وہ ایک گیت گا رہے ہیں. علماء کرام نے لکھا وہ گیت کیا تھا. وہ ملائک کہہ رہے تھے سبحان من زین الرجال باللحیا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی ہے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. اس کا آغاز بھی استاد جی لفظ سبحان سے. سبحان من زین الرجال باللحیا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے. مرد کا وقار داڑھی میں ہے، مرد کی عظمت داڑھی میں ہے، مرد کا کمال داڑھی میں ہے. اللہ نے جو مرد کو خوبصورتی اور زینت بخشی ہے وہ داڑھی کے اندر ہے. ملائک جنت کے اندر یہ ترانہ گا رہے ہیں، یہ گیت گا رہے ہیں. اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں سبحان من زین النساء بالحیا، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو حیا کے ساتھ زینت بخشی. سبحان اللہ. اللہ نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے ساتھ، اور عورتوں کو زینت بخشی ہے اللہ رب العزت نے حیا کے ساتھ. آج داڑھی بھی میرے چہروں سے ختم ہوتی نظر آتی ہے اور ہمارے وجود سے حیا بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی داڑھی کا ایک بال جب سفید ہوتا ہے اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتے ہیں، ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. یہ کون ہے اللہ والا؟ دنیا اسے یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں. اللہ کی دربار میں کھڑا ہے. میرا اللہ پوچھتے ہیں یحییٰ بن اقسم تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یحییٰ بن اقسم نے اپنے اعمال کو دیکھا ہے، نماز کو دیکھا ہے، روزے کو دیکھا ہے، تراویح کو دیکھا ہے، نیک اعمال کو دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد کہنے لگا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں اللہ کی دربار میں پیش کر سکوں. پھر کہنے لگا اللہ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یحییٰ بن اقسم حدیث سنا سکتا ہے. حضرت یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں اے رب ذوالجلال مجھے میرے استاد حضرت محمد نے بتایا تھا، انہیں حضرت امام زہری نے بتایا تھا، انہیں حضرت عروہ نے بتایا تھا، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا تھا، انہیں حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا تھا، انہیں جبرائیل امین نے بتایا تھا، اور جبرائیل کو رب کائنات آپ نے بتایا تھا. کب بتانا کیا چاہتا ہے؟ بات کے کہنا چاہتا ہے اللہ مجھے ان باتوں سے ایک بات پہنچی ہے جس مسلمان کی داڑھی اسلام کے اندر سفید ہو جاتی ہے مولا تو اس سے حیا کرتا ہے. مولا میں سفید داڑھی لے کے آیا ہوں اور میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میری داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام کے اندر. مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سفید بال لے کے آیا ہوں. میرے اللہ فرماتے ہیں تیرے استاد محمد نے بھی سچ کہا ہے، اس کے استاد امام زہری نے بھی سچ کہا ہے، اس کے استاد حضرت عروہ نے بھی سچ کہا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی سچ کہا ہے، انہیں محمد مصطفیٰ نے بھی سچ کہا ہے، انہیں جبرائیل امین نے بھی سچ کہا ہے. میں رب بھی سچ کہتا ہوں جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہوتی ہے رب ذوالجلال اس سے حیا کرتے ہیں جا میں نے تجھے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. من زین الرجال باللحیا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے. مسلمان سوچ تو صحیح تو کس کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت داڑھی تھی، ہر نبی کی ہر ولی کی داڑھی ہے، تو کس سے چلا جا رہا ہے؟ آج سنت کو اپنا. میرے آقا فرماتے ہیں فساد کے دور میں جو میری سنت کو اپنائے گا اللہ
اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ فرشتے کہہ رہے تھے سبحان من زین النساء بالحیا، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو حیا عطا فرمایا ہے۔ آج حیا بھی میرے دین سے، میری دنیا سے، میری زندگی سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کس کا ذکر کر دیا؟ مجھ سے پہلے حضرت صاحب بھی حضرت فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، اپنے شوہر حضرت علی کو بلاتے ہیں اور فرماتی ہے علی خیال کرنا میرا جنازہ دن کا نہ اٹھانا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کسی کو زیادہ نہ بلانا، جو آ جائے بس وہی کافی ہے۔ حضرت نے کہا ایسی وصیت کیوں کرتی ہو؟ کیا اس لیے وصیت کرتی ہو؟ یہ فاطمہ کا وجود ہے، یہ فاطمہ کا جسم ہے، اس پر یا تو مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا مرتضیٰ کی نظر پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حیا اتنا ہے، آج وہ حیا ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا حیا تھا، کنواری لڑکی اور دو پیارے تھی اتنا با حیا نہیں تھی جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے۔ آج حیا ہم سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں تو میں ذکر کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ مومن کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ اور مجھے یاد آگئے پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری بات، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا عجیب انسان تھے، اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ حج پر گئے، حج کے بعد روزہ رسول پر حاضر دی، نیند آ گئی، سو گئے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار ہوا، زیارت ہوئی، دیدار ختم ہوا، کسی نے اٹھا دیا، حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کاغذ اٹھا، کاغذ اٹھایا، کہا قلم لیا، قلم لیا، حضرت نے جو لکھا ہے اشعار کی صورت میں اب سکھ مترادی بدھیری ہے، کیوں بگڑی اداس گنیری ہے۔ پھر آقا کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مدھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مد بھریا، دو ابرو کوس مثال دسن، جیت تو نوک مفرا دے تیر چھڑن، لبا سرخ آنکھا کے لال یمن، چٹے بند ہیں موتی دیے لڑیا، اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہاں آکھا، ساتھ آکھا کے رب دی شان تھا۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سجی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماج ملکا ماحسنکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو وہ قصیدہ لکھا، وہ جو شان لکھی، اس میں بھی لفظ سبحان لکھا۔ جب میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھا، زلفوں کو دیکھا، نگاہوں کو دیکھا، اداؤں کو دیکھا، لبوں کو دیکھا، رخسار کو دیکھا، سینے کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، قدمین کو دیکھا، جمال کو دیکھا، کمال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی بات لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، لفظ سبحان سے ہے۔ مومن کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ آیت کریمہ کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، اور فرشتوں نے جو جنت میں گیت گایا اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے۔ علماء کرام نے لکھا یہ سبحان اللہ اللہ کی عظمت کو بتاتا ہے، یہ سبحان اللہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ جہاں
ساری کائنات کی طاقت کا اختتام ہو جاتا ہے، جہاں وہاں سے جس ذات کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے اسی کو لفظ سبحان کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے ہیں دو میرے پاس پڑھتے ہیں، ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائے گا اور دوسری آپ کو دعائیں سنائیں گے۔ آپ حضرات ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ